السلام علیکم۔ پاکستان ٹاپ افیئرس، یہاں پہ ملک کی موجودہ صورتحال، عمران خان اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے قائد اعظم کا ایک کال ہے جس کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ عوامی رائے کبھی غلطی پر نہیں ہوتی۔ عمران خان ایک سیاست دان سے زیادہ ایک لیڈر اور ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی ابھرے ہیں، اور عمران خان نے ہی نوجوانوں کے سمجھایا کہ اقتدار کے ایوانوں میں کس طرح خرید و فروخت کی منڈی لگتی ہے اور کس طرح شد و مد سے اربوں روپے چلتے ہیں، اور اس کا اینڈ یہ نکلا ہے کہ ہماری جو اسمبلی ہے اس پہ ٹیگ لگ گیا ہے اسمبلی برائے فروخت۔ کس قدر بری بات ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سب اپنی جیبوں سے پورا کریں گے؟ نہیں، یہ سارا پیسہ وہ ملکی خزانے سے پورا کریں گے۔ اور نمبر تھرڈ کہ عمران خان نے ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک حکمران کے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک مقروض ملک کا حکمران کو کیسے رہنا چاہیے، اور وہ کتنی جو ہے لگژری لائف افورڈ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے افطار پارٹیز شروع کر دی ہیں، اور یہ افطار پارٹیاں جو ہیں اور صحافیوں کو دعوتیں دینا شروع کر دی ہیں، اور اب اس کے سلسلے میں مسافر خانوں اور غریبوں کی جو پناہ گاہوں کا ہے اس کے بارے میں اب کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم اب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 4، 75 سالوں سے ہم سنتے آئے ہیں کہ امریکہ کی بات نہ مانی تو تمہارا تورا بورا بنا دیں گے، تم کو سٹون ایج میں پہنچا دیں گے، تمہارا ملک دیوالیہ کر دیں گے، اور تمہیں ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں گے۔ اور سب سے پہلے عمران خان نے سمجھایا کہ خودداری سے جینا کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ وہ اس کی قیمت اقتدار کو گنوا کر دے چکے ہیں۔ انگریزوں کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو گورننس کے لحاظ سے بہتر تھا، لیکن کسی کو یہ یاد نہیں کہ قیمت جو ٹماٹر اور پیاز کی وہ کیا تھی، لیکن غیرت کے لیے کٹ مرنے والوں کو لوگ آج تک یاد کرتے ہیں، اور یہ سوچ آئی کہ ہم امریکہ کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سچ پوچھے تو پہلی بار کسی میزائل تجربے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اگر امریکہ سینکشن لگائے گا تو وہ اس کے لیے کیرٹ اینڈ سٹک کی جو پالیسی رکھی ہے، تو اگر غیرت بیچنی ہی تھی تو کم سے کم قیمت تو اچھی لے لیتے، $100 ارب کا قرضہ ہی معاف کروا لیتے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا لیول یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی سیکٹری جو ہے وہ اٹھ کے ہمیں دھمکی دے اور آپ لیٹ جائیں، انہوں نے ہماری یہ اوقات رکھی ہوئی ہے۔ اور سب سے اور ایک اور پوائنٹ کہ اگر ہم اپنی آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھیں گے تو ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے ہر وہ کام کر سکتے ہیں۔ 2 عشروں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایران سے سستی گیس لینی ہے، اس کا فائدہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے یہ امریکہ کی مرضی نہیں تھی، اگر اور کیونکہ ایران پر سینکشنز لگی ہوئی تھیں، لیکن انڈیا کو اجازت تھی، وہ اس سے سستا تیل سینکشنز کے دوران بھی لیتا رہا ہے، وہاں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ برادر اسلامی ملک ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ بیکاریوں کو اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیکاری کانٹ بھی چوزرز۔ اور لیکن سوال یہ ہے کہ 30 سال سے جن کی گورنمنٹ تھی، بیکاری کس نے بنایا؟ اتنے مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے، تیل سے بجلی پیدا کرنے کے، ایک زرعی ملک ہے، پانی سے بجلی بن سکتی ہے، ڈیمز بن سکتے ہیں، کم سے کم 1-2 ہی بنا لیتے۔ لیکن اگر رشیا سے ہم سستی گندم اور تیل لیں ہم، تو ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ان طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے چند بڑے لوگوں کا ہے، جن کے جائیدادیں باہر ہیں، بچے باہر ہیں، وہ کیسے اس بات کو ٹال سکتے ہیں؟ وہ ہمیں اتنا دے دیتے ہیں جس سے جسم و جان کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے، اور یہ متھ میرے خیال صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور بلکہ یہی بات ہے کہ امریکہ کو ایک لولا لنگڑا پاکستان گوارا ہے، لیکن طاقتور پاکستان ان کے مفاد میں ہی نہیں ہے۔ اور ایک تلخ حقیقت اپنی آرمی سے بھی ہے، ہمیں بہت پیار ہے اور اب بھی ہے، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے اہم عہدوں پر رہنے والے جو جرنلز ہیں، آرمی ججز ہیں، مطلب کہ بڑے ایلیٹ کلاس ہے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد باہر کیوں سیٹلڈ ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور کچھ قانون سازی کرنی چاہیے۔ امریکہ اور ایک اور پوائنٹ کہ امریکہ کو غلامی کرنے کے بعد بھی دودھ اور نہر کی شاید نہریں تو نہیں بہہ رہی، سوچنے کی بات ہے۔ ایک فون کال پہ لیٹنے والے اور اس کے بعد بھی ساری دنیا میں بدنام، ہم ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور ایئرپورٹس پر پاکستانیوں کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک ہوتا تھا، ان کو تو بالکل الگ سے کر دیتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی سٹیٹس ملتا بھی، یہ جی امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں یورپ اور امریکہ کی منڈیوں میں رسائی ہوتی، ہم وائٹ لسٹ میں ہوتے ہیں، ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا، امریکہ کے دفاعی شراکت داری سے ہمیں اپنی جوہری توانائی فراہم کرتا، اسپیس پروگرام میں ہم گٹھے کام کر رہے ہوتے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر امریکہ کی بات نہ مانی تو ہماری عام عوام کی زندگیوں پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، اثر پڑے گا تو ان لوگوں کی زندگیوں پر جو ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ناؤ اور نیور،
میرا آرمی کے بارے میں جو حسن ظن ہے وہ بھی تک قائم ہے، اور اس کو ایک مقدس صحیفے کی طرح ہم عقیدت رکھتے ہیں اور پیار رکھتے ہیں. لیکن جو کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ سب جو ہے وہ اس ایک امپورٹنٹ ادارے پر بہت سوال اٹھ رہے ہیں، اور یہ دل تھوڑا سا پریشان سا ہے کہ اس سلسلے میں ان لوگوں نے کچھ سینسیبلی اس کو ڈیل نہیں کیا. خدا گواہ ہے کہ ہر فورم پر اپنی آرمی کو ہم ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، لیکن اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، یہ ساری جو لوگوں کی باتیں ہیں، ناراضگی کی باتیں، گلہ صرف اپنوں سے ہوتا ہے، یہ نفرت نہیں ہے، یہ ناراضگی ہے. ایک چیز کے بارے میں آپ کا مائنڈ اتنی اونچی سطح پر ہو، اتنا انسان کا مائنڈ اونچے لیول پہ اس ادارے کو آپ نے رکھا ہوا ہو، اور لیکن اس سے آپ کا جب دل دکھے تو ناراضگی جائز ہے، اور اس بات کو آپ کو پازیٹیو لینا چاہیے. اگر آپ اب لوگوں کی باتیں پڑھ کے ہم کہہ دیں ہم نہیں جواب دیتے، ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر اس کے بارے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ دلوں کے بھید تو اللہ ہی جان سکتا ہے. کہ آرمی نے بھی کچھ سوچا ہی ہوگا، اور مجھے تو ابھی بھی بھروسہ ہے کہ کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا، لیکن اب جو سچویشن ہے وہ ناؤ اور نیور پر آ گئی ہے. سب سے پہلی بات، ایک بہادر لیڈر آپ کو میسر ہے. نمبر 2، روس اور رشیا کی حمایت بھی حاصل ہے. نمبر 3، امریکہ بھی جو ہے نا یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور کی وجہ سے یہ تھوڑا بیک فٹ پہ چلا گیا، کیونکہ پوری دنیا جان چکی ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ کافی گندا ہو گیا ہے اس سلسلے میں کہ گورنمنٹ کو رجیم وغیرہ چینج کرتے ہیں، تھوڑا بیک فٹ پہ وہ بھی چلا گیا. تو اس سلسلے میں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی مرضی سے جینے کا کم سے کم حق حاصل ہونا چاہیے. تو ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو بھی بندہ اس کو ذرا سا بھی موقع ملے، سب سے پہلے وہ یو کے، امریکہ اور آسٹریلیا ہی میں سیٹلڈ ہونا چاہتا ہے. کبھی بھی نہیں سنا جی ہم یہ رشیا اور چائنا میں سیٹلڈ ہوں گے. اس کی بیسک وجہ بھی ظاہر انگلش کی وجہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، ان کے معاشروں میں ہم جلدی کمفرٹیبل جو ہے وہ سروائیو کر جاتے ہیں اور کمفرٹیبل رہتے ہیں، اور ان کے معاشروں میں جلدی ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں. تو اس بارے میں ذرا چائنا کو اپنی پالیسی کو تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ پیپل ٹو پیپل کو جو کانٹیکٹ ہیں ان کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور عمران خان بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم کوئی اینٹی امریکن یا اینٹی یورپ نہیں ہیں، لیکن ہمیں کم سے کم اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے سستی چیزیں جہاں سے ملیں وہاں سے لینے کی آزادی ہونی چاہیے. اگر کوئی کام کرنا ہی ہوتا ہے تو آپ اتنے بھونڈے طریقے سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف 1.5 سال رہ گیا تھا اور اپوزیشن ویٹ نہیں کر سکتی تھی. یہ سب کچھ تو اب عمران خان کے حق میں چلا گیا. اب اپوزیشن دیکھے اور سوچے کہ کہاں غلطی کی اور اداروں نے کہاں غلطی کر دی ہے. تو اس غلطی کو ذرا سدھارنے کی اب کوشش کریں اور ہمت پکڑیں، اور صرف پاکستان کے مفاد کا سوچیں. اب پتہ نہیں آپ کو مفاد سوچنے کا کون سا طریقہ ہوگا کہ مفاد ہی سوچ رہے ہوں شاید امریکہ سے نہ بگاڑ کر، لیکن غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگو دو میں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آنکھوں سے پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا نصیب کرے. کم از کم مرنے سے پہلے اس کو ایک مضبوط اور خوددار ملک کے طور پر دیکھیں، تاکہ یہ پاکستان اتنا مضبوط ہو کہ ایون کہ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں ان کی مدد کر سکیں. آخر میں یہ چیز جو سوچ کے دل خوفزدہ سا ہو جاتا ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. کہیں ہمارا انجام ایسا تو نہیں کہ ہم برائی کو برائی ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا، اور اگر رشوت کو چائے پانی کا نام دیا جائے یا سازش کو مداخلت یا مداخلت کو سازش کا نام دیا جائے، الفاظوں کے ہیر پھیر سے تو کچھ نہیں ہوتا. زندگی کی جو حقیقت ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو جاتی. اس لیے جس شخص کا نام عمران خان ہے، دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانے، لیکن سب نظر آ رہا ہے. پلیز حق کا ساتھ دیں. اگر حق کا ساتھ دینے میں مشکلیں آتی ہیں تو کم سے کم دل کو سکون تو ہوتا ہے، راستہ تو سیدھا ہے. لیکن اتنی چاکری کرنے کے باوجود ابھی ملک کی یہ حالت ہے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. عوام تو تیار ہیں، کیونکہ عوام کی زندگیوں میں جو جتنی وہ معیار ہے یا جس معیار سے گزار رہے ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اب یہ ہے مقتدر حلقے جو ہیں وہ اپنے اگر کمفرٹ زون سے باہر آئیں اور ہمت کریں اور اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا. تو آخر میں صرف عمران خان صاحب سے ہی کہوں گی کہ آپ حکومت میں رہیں یا باہر، اگر حکومت ملے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ اپوزیشن میں بھی ہوں تو آپ حکومت پر کڑی نظر رکھ سکتے ہیں کہ وہ ملک کے مفاد کہ کس طرح کے فیصلے کر رہی ہے، کس طرح کے جو انٹرنیشنل جو معاہدے ہوتے ہیں وہ کس طرح کے کر رہی ہے. جیسے کہ ریکوٹیک کا معاہدہ ماشاءاللہ سے آپ نے اس کو ریورس کروایا ہے، اور مہنگے کم سے کم معاہدے تو نہیں کر رہے کک بیکس لے کے ساری کو، کیونکہ عوام کی جیب پر وہ اس کا اثر پڑے گا. اور اس طرح ان کو بھی ہمت ہوگی کہ کم سے کم کچھ طاقتور ملک سے آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں. کم سے کم ایک پریشر گروپ کے طور پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. مطلب کہ اس کو آپ اس سینس میں لے سکتے ہیں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، مطلب کہ ملک کے مفاد میں کم سے کم کچھ ہو جائے.
ملک کے لیے اپنے آپ فائدے حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ایمان پیدا کرے اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور حکمرانوں کو جو بھی ہوں نیک ہدایت نصیب کرے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔